حقانی صاحب، اسرائیل اور ایران مشرق وسطیٰ میں علاقائی جنگ کے دہانے پر پہلے کبھی اتنا قریب نہیں آئے تھے جتنا اب یہ پہنچ چکے ہیں۔ ایران نے 2 مرحلوں میں اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کر دیے۔ اب لگتا یہ ہے کہ تمام فریق اکثر اپنے جو حملے ہوتے ہیں اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیپٹر 7 میں آرٹیکل 51 کے تحت وہ اپنا دفاع کا حق قرار دیتے ہیں اس پروسیس کو، جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ یہ کرتی ہے۔ کیا اس کو قانونی طور پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے درست ہے یا اس کا کوئی قانونی جواز موجود ہے؟ بین الاقوامی قانون کے بارے میں ہم ہمیشہ طلبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے کہ جس کا انفورسمنٹ میکنزم والنٹری ہے، مطلب ملکوں کو اپنی مرضی سے اس کو ماننا ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک اگر اکٹھے ہو کر منوا سکیں تو پھر تو دباؤ ڈل سکتا ہے کسی ملک کے اوپر۔ لیکن بین الاقوامی قانون کا سب سے زیادہ اثر صرف اخلاقی ہوتا ہے۔ اگر ہر فریق یہ طے کر لے کہ ہمیں اس قانون کی پابندی نہیں کرنی تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو صاف نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہمارا دفاع مقدم ہے، ہم کسی اور کی بات اس مسئلے میں نہیں مانیں گے۔ امریکہ اس کے اوپر ایک حد سے زیادہ دباؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، یورپی ممالک بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کا ہاتھ کون روکے گا؟ دوسری طرف ایران نے بھی بہت سارے معاملات میں بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کیا ہے۔ کہیں بین الاقوامی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے ملکوں میں ملیشیاز اور فوجیں تیار کریں اور ان کو سینٹرلی ڈائریکٹ کریں اپنے ہاں سے بیٹھ کے، اور خود اپنے ہی ملک کے خلاف بھی ان کو استعمال کریں، جیسا کہ حزب اللہ کا معاملہ تھا۔ تو پھر 7 اکتوبر پچھلے سال جو حماس نے کیا تھا وہ بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہنی طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ فی الحال بین الاقوامی قانون مشرق وسطیٰ میں معطل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم آنے والے بڑی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھنا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایران کی ان حملوں کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ they have taken a great risk، کیونکہ اسرائیل جیسے ملک پر حملہ کیا، آئرن ڈوم کو بائی پاس کیا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں بڑی جنگ نہیں دیکھ رہا، میں ایران کے اس جوابی حملے کو صرف ایران کی اندرونی سیاسی صورتحال کے تقاضے کے طور پر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایران کو بار بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسماعیل ہنیہ ان کے مہمان تھے اور وہاں مارے گئے۔ اسی طریقے کے ساتھ حسن نصر اللہ اتنے سارے تحفظات اور حفاظتی انتظامات کے باوجود ان کو اسرائیل نے ڈھونڈ کے ان کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد خود ایران کے جو رہبر رہے ہیں ان کی جان کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ وہ بھی خطرے میں ہے۔ ایسی صورتحال میں ایران کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہ دکھائے کہ ہمارے پاس بھی کوئی طاقت ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ جی آئرن ڈوم پاس کر لیا وغیرہ وغیرہ، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی ان کا بہت بڑا ان کی جو دفاعی کیپیبلٹی ہے اس کو نقصان نہیں ہوا۔ کہتے ہیں 180 سے 200 کے قریب میسائل مارے گئے، اگر ان میں سے صرف 5-7 ہی وہاں گرنے تھے تو پھر اس لحاظ سے تو ایران نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، فائدہ کوئی نہیں دیا۔ لیکن اپنی رائے عامہ کو اور مسلم ممالک میں ان تمام لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے، اسرائیل کا ہاتھ روکے، اسرائیل اتنی زیادتی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا بھی کوئی مقابلہ کرے، ان کو دکھانے کا تقاضا انہوں نے پورا کر لیا۔ اب غزہ میں اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، دوسری طرف جنوبی لبنان میں ان کو حزب اللہ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہوگا، لیکن طاقت کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو زیادہ طاقت والا کامیاب ہوتا ہے۔ ایران کے لیے اتنا آسان نہیں رہا حزب اللہ کے لیے اسلحہ اور سامان فراہم کرنا، کیونکہ لبنان کی جو حکومت ہے اس نے ان کے جہازوں کو روکنے سے اترنے سے منع کر دیا ہے۔ ایسی کیفیت میں اسرائیل کچھ عرصے تک لگے گا کہ اس کو فوجی بالادستی حاصل ہے، اس کے بعد اس کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا سامنا وہ کئی سالوں سے کر رہا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہر دفعہ جنگ کا انجام ہمیشہ ایک مذاکرات کی شکل میں آتا ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے۔ اس بارے میں اسرائیل کی اپنی رائے عامہ میں بہت زیادہ تقسیم پائی جاتی ہے، تو وسیع تر جنگ مجھے نہیں نظر آ رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔